بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کھجوروں کی گٹلیاں سر پر اٹھائے ہوئے مدینہ کے اطراف میں جا رہی تھیں۔ اتفاق ہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ ان کی سالی بھی تھیں اور پھوپھی زاد بھائی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک جاؤ، اسماء کو بھی سوار کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو اونٹنی پر سوار ہونے کی پیشکش کی تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے خامند زبیر کی غیرت یاد ہے اور میں سوار نہیں ہو سکتی۔ یوں آپ نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہونے سے معذرت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ اسماء نے اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیوں کیا؟ ذرا سوچئے تو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اللہ کے رسول خود پیشکش کر رہے ہیں۔ وہ مقدس اور پاک باز ہستی، طاہر بھی مطہر بھی معصوم نبی، کیا سیدہ اسماء کا خامند ناراض ہوتا کہ میری بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر کیوں بیٹھی؟ ہرگز نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر یہ سیدہ اسماء کی غایت درجہ کی شوہر کی فرما برداری اور اس کے جذبات اور غیرت و عزت کا احترام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے سے بھی معذرت کر دی۔ ایک ہمارے آج کل کی عورتیں ہیں جو اولاد کے حصول کے لیے باباؤں کے پاس جاتی ہیں، اکیلے کمرے میں اس کے ساتھ کتنے گھنٹے رہتی ہیں۔ کتنے عاملوں نے عورتوں کی عزتوں کو لوٹا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہونے کی پیشکش سے معذرت کر لی گئی، اور ہمارے ہاں اللہ توبہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ کہتے ہیں۔ دل اور نیت صاف ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف دل والا کون ہوگا؟ کوئی ہے تو ہمیں دکھا دیں۔